أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 65 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سے پچھلی آیت میں یہ بات گزری ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور پوری انسانیت اللہ پاک کے سامنے پیش ہوگی تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے ایک حکم آئے گا، ایک اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں تم ان باقی لوگوں سے آج الگ ہو جاؤ. اس لیے کہ انسان جب ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے چلے میں کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاؤں گا. صحیح اور غلط جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو اپنا آپ محفوظ لگتا ہے کہ چلے غلطی کر کے بھی، جرم کر کے بھی ہم آج بچ گئے. تو قیامت کے دن جب ابتدائی کیفیت ہوگی، سب ایک ساتھ ہوں گے، تو ان مجرمین کو، کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو ایسا لگے گا کہ چونکہ سب ایک ساتھ ہیں تو چلو کسی نہ کسی طریقے سے بچاؤ ہو جائے گا. تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آئے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں ایمان والوں کی صف سے الگ ہو جاؤ. ان کو نمایاں کر دیا جائے گا، ان کو بالکل الگ کر دیا جائے گا. تو اب تو کوئی راستہ بچا نہیں، اب تو بالکل صاف ہو گیا کہ مجرم کون ہے اور عذاب کی پکڑ میں کون آئے گا، جہنمی کون ہے. تو فرشتے آ کر ان مجرمین کو الگ کر دیں گے. اب جب یہ الگ ہو جائیں گے، نمایاں ہو جائیں گے، اب اللہ پاک ان سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں گے. وہ باتیں آج کی ان آیات میں ہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے الم اعہد الیکم. اللہ پاک فرمائیں گے کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا. دنیا میں نہیں کہا تھا تم سے؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور کیا تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف میری ہی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً وہ تم میں سے بہت بڑے حصے کو گمراہ کر چکا تھا، تم دیکھ رہے تھے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لے سکتے تھے. ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب دیکھ لو یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر شیطان کی اتباع کرو گے تو جہنم میں گرو گے. یہ وہ جہنم ہے. اصلوها اليوم، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم تکفرون، بسبب اس کفر کے جو تم کر چکے ہو. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، یعنی زبانوں پہ تو مہر لگ جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پیر. بما کانوا یکسبون،
بسبب ان کرتوتوں کے جو یہ کر چکے تھے۔ تو یہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں آخرت کی ایک منظر کشی ہے، چونکہ اس دنیا کی زندگی میں ہر بندے کو، ہر انسان کو اس کے صحیح اور غلط کی، خیر اور شر کی پہچان کرائی جا چکی۔ کوئی مسلمان صاحب ایمان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا ہو کہ شیطان کی اتباع غلط ہو۔ سب جانتے، ہر ایک سمجھتا ہے، یقین کرتا ہے کہ شیطان کی پیروی میں ہلاکت ہے، مصیبت ہے، جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن اس بات کو جاننے کے باوجود بھی وہ 100% اس کی بات مان کے چلتا ہے۔ جو تقاضا نفس کرے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ دیکھیں نا، یہاں مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے تعبیر فرمائی تعبد الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت کی۔ حالانکہ اس دنیا میں شیطان کی عبادت ایک بہت کم طبقہ ہوگا، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو خالصتاً شیطان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عموماً عالم کفر میں بھی ایسا کوئی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ میں شیطان کے سامنے جھکتا ہوں، ایسا کوئی نہیں۔ لیکن پھر کیوں فرمائیں گے اللہ پاک کہ تم نے شیطان کی عبادت کی؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ عبادت بمعنی کامل اطاعت، چونکہ اطاعت کلیہ کی، جو شیطان نے کہا آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیا۔ تو بھئی انسان تو جس کی مان کر چلے گا گویا کہ اس کو اپنا سب کچھ بنا دیا۔ اس شیطان کے کہنے پر سجدہ بھی غلط جگہ کیا، ماتھا بھی غلط جگہ ٹیکا، غلط قسمیں بھی کھائی، غلط نظر بھی مانی، اللہ کو چھوڑ کر غلط سہاروں پر اعتماد بھی کیا۔ گویا یہ سارے اعمال ایسے تھے جیسے کہ شیطان کی عبادت کی جا رہی ہے اس دنیا کے اندر۔ تو جب یہ سب ہوا تو اللہ پاک فرمائیں گے تم سے کہا تو تھا کہ مت کرنا، اب کر دیا تو اس کا انجام اور نتیجہ جہنم کی شکل میں تمہارے سامنے، اب اس میں داخل ہو جاؤ اپنے اس کفر کی وجہ سے۔ تو جب یہ کافر جہنم میں داخل ہونے لگیں گے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اور بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کا نامہ اعمال فرشتے لا کر اس کی گردن میں لٹکا دیتے، اس کی گردن کے اندر اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا جاتا ہے، یعنی گویا یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اب قبر کے اندر بھی، آخرت میں، میدان محشر میں، اللہ کے سامنے پیش ہونے میں، ہر چیز کے اندر، تاکہ اس کو پتہ ہو جائے کہ میں اپنے نتیجے کا رزلٹ کارڈ اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی چونکہ دنیا کی زندگی گزری ہے تو قیامت کے میدان میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ منکر ہو جائے گا، کہے گا ہم نے کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی شرک بھی نہیں کیا، ہم نے تو اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی۔ تو ان سے کہا جائے گا جو گلے میں نامہ اعمال ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یہ تو کسی نے لکھ دیا، ہم تو اس سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہو؟ اب اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے، خود اس کا جسم اب وہ اس کے اوپر گواہ بن جائے۔ تو زبان پر تو مہر لگ جائے گی، وہ بند ہو گئی، جو باقی جسم کے اعضاء ہیں وہ بولنے لگ جائیں گے، ہاتھ جو ہوں گے وہ بولیں گے اس نے یہ کیا، پیر ہوں گے وہ کہیں گے اس نے یہ کیا، جسم کی کھال وہ کہے گی کہ جی اس نے یہ کیا۔ خود اس انسان کے اوپر اس کا یہ نفس یہ گواہ بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا نا، انسان جب کوئی اچھا برا کرے تو یہ سوچ لے کہ کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو اپنے اوپر گواہ بنا رہا، اس لیے کہ اس نے بولنا ہے قیامت کے دن۔ اگر کوئی خیر کا کام کیا تو وہ خیر کی گواہی ہوگی، شر کا کام کیا تو وہ شر کی گواہی ہوگی۔ اس لیے جب کسی گناہ کا موقع آئے، آج ہر ایک ساتھی اس لیے فکر مند ہوتا ہے
کہ بھئی کوئی ایسا وظیفہ طریقہ ہو کہ انسان میں گناہ سے بچ جاؤں، غیبت سے بچ جاؤں، بد نظری سے بچ جاؤں، شرمگاہ کے غلط استعمال سے بچ جاؤں. تو اس کے لیے ایک بہت آسان جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ استحضار ہے. استحضار کے معنی ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے انسان ایک تصور ذہنی قائم کر لے. تصور ذہنی، یہ سوچ لے کہ بھئی ہاتھ کو غلط جگہ لگا رہا ہوں تو فوراً سوچ لے کہ یہی ہاتھ کل قیامت کے دن بولے گا. اب لگانا ہے تو لگا لو. یہی زبان قیامت کے دن بولے گی، اب بولنا ہے تو بول دو اس سے. یہی شرمگاہ میرے خلاف گواہی دے گی، غلط استعمال کرنا ہے تو کر لو اس کو. یہ استحضار بندہ کرے گا تو یہ ایک طریقہ علاج ہے کہ انسان آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے کسی قدر آسان ہو جائے گا. جیسے اگر ایک انسان یہ سوچے کہ جی میں بد پرہیزی کر رہا ہوں، پھر سوچے کہ بھئی اگر اب ایسا کیا تو بس پھر تو میری یہ انگلی کٹ جائے گی. تو اب یہ تصور ذہن میں آئے گا تو تھوڑا سا گھبرا جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا. یہی کیفیت ہے میرے دوست. یہ سارے اعضاء جو جسم انسانی کے ہیں، انہوں نے قیامت کے دن بولنا ہے، گواہی دینی ہے. اب یہ گواہی حق میں ہو تو پھر کیا کہنے انسان کے کہ سارے اعضاء بولنے لگ جائے کہ جی اس نے یہ کیا، اس نے مجھ سے یہ کیا، اس نے مجھ سے یہ کیا. جیسے رمضان کے باب میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے پیر اللہ پاک سے عرض کریں گے کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے مجھ پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو آپ کے لیے تھکا دیا تھا، ساری رات کھڑا رہا. یہ دیکھیں انسان کے حق میں گواہی آ گئی. اور زبان کہے کہ اللہ اس نے مسلسل آپ کے کلام کو پڑھ کر اس زبان کو استعمال کیا، یہ بھی گواہی ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ زبان کہے کہ اللہ یہ تیری نافرمانی میں استعمال ہوئی، غیبت میں، گالم گلوچ میں، برائیوں میں، بری باتوں میں، غلط چیزوں میں استعمال ہوئی تو مصیبت ہے. آنکھ گواہی دے دے تو مصیبت ہے. جسم کا جو حصہ گواہی دے دے وہ مصیبت ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے. ایمان کی نعمت تو اللہ نے دے دی، اس سے نواز دیا. اب اس نعمت کی قدردانی اور اس کا حق کیا ہے کہ ہم اس ایمان کی سلامتی کے لیے جسم کے اعضاء کو سالم رکھیں. اور جسم کے اعضاء کو سالم رکھنے کا مطلب اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. اگر کوئی گناہ ہو چکا، پہلے ہوا، غلطی سے ہو گیا، اس پہ انسان توبہ کر لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا عزم کر لے کہ اللہ اب تک جو ہوا بہت شرمندہ ہوں، اس پہ معافی مانگتا ہوں، آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں. تو بھئی سابقہ زندگی معاف ہو گئی، اور آئندہ کے لیے اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھئی انشاءاللہ کل صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس بنات کے مدرسے میں ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.